اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی استاذ جب اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دیتا ہے ان کے اعمال ایک جیسے ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھی ایک ہی استاد تھے، ان کے اعمال میں کیوں فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، حکمت اس میں یہ ہے کہ اعمال کے فرق کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا فائدہ دیا ہے کہ ہم اپنی صورتحال کے مطابق ان میں سے کسی ایک کی پیروی کریں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی 4 صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ آدمی عشق الہی میں اتنا مست ہو کہ جو کچھ ہو سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اگر یہ صورت ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر ہے۔ اور اگر کبھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں توازن ہے، برابری ہے، یعنی دین و دنیا دونوں میں اس نے توازن رکھا ہوا ہے، برابری کر رکھا ہوا ہے، تو وہ آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بقیہ آدھا مال اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے رکھے۔ ایسے شخص کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے کے قدم موجود ہیں۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا غنی بنا دیتے ہیں کہ وہ جتنا بھی خرچ کرے اس کے مال میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسے شخص کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ چوتھی صورتحال یہ ہے کہ کبھی انسان پر فقر و فاقہ کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی اس کے لیے مینارہ نور ہے، کیونکہ ان پر پوری زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، کبھی کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ اب ان 4 صورتوں میں سے انسان جس حال میں بھی ہو اس کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں نمونے موجود ہیں۔ بس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے وسعت پیدا کر دی۔